میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں اور جو دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری اس محفل پاک میں شریک ہیں، ایک تو میری گزارش سب احباب سے ہے کہ آگے جو آنے والا مہینہ ہوگا اگست کا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک اس کائنات میں ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، تو آج سے ہی نیت کر لیں اور کم از کم، زیادہ نہیں، 33 مرتبہ ہر روز، نہیں سفر کے بعد میں کہہ رہا ہوں اگست میں، اگست کی 26 کو 12 ربیع الاول ہے، تو میری مراد یہ ہے کہ یہ جولائی ہے تو اگلا مہینہ اگست ہے، اگلا مہینہ اگست ہے۔ دیکھیں محرم کے بعد سفر ہوگا، سفر ختم ہو جائے گا اگست کے مڈ کے تقریباً 26-27 کو 12 ربیع الاول ہوگی، تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہی آپ نیت کر لیں کہ جتنا میکسیمم درود پاک پڑھ سکیں وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جو ہماری ربیع الاول کے حوالے سے محفل پاک ہو اس میں سب لوگ اپنا نذرانہ پیش کریں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں اور بیٹیوں کو زندگی دے، خوشیاں دے، اور ان کو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں اور کنیزوں میں شامل فرمائے سیدہ فاطمہ کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک محفل سے دوسری محفل تک آج تک لاکھوں مرتبہ درود پاک، سینکڑوں مرتبہ قرآن حکیم، ہزاروں مرتبہ قرآن حکیم کی مختلف صورتیں، مختلف کلمات پڑھ کے آج ہماری بیٹیوں بہنوں نے میرے مل کیے ہیں۔ مرد حضرات بہت اس میں پیچھے ہیں، تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے وہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جو ہے نا کہ معاشر میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ تو ایک مسلمان کی کامیابی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قربت نصیب ہو جائے، حضور کے غلاموں میں ہم شامل ہو جائیں۔ ہماری ساری تگ و دو جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ اور ایک بات میں بڑی واضح کر دوں، آج کل اس طرح کے فتنے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی، محفلوں میں بھی، یہ میڈیا پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں سب اپنے مریدوں کو لے کے میں جنت میں جاؤں گا، فلانے پیر صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ یہ شفاعت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر پہ رکھا ہے۔ ہماری کیسی بد نصیبی ہو گئی، جو اسلام کے دشمن چاہتے تھے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے دور کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت عشقی ہے، اب چونکہ وقت نہیں ہے اور میں نے آج سید الشہداء اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے حوالے سے آج اہل بیت اطہار کی باتیں کرنی ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا جو خط لکھا تھا یہاں پہ ولیم بیو جو ڈپٹی گورنر تھا، اس نے جب اپنی پارلیمنٹ کو لکھا تھا تو اس نے کہا کہ یہاں ہمارے جو دشمن ہیں، پہلے نمبر پہ محمد کا قرآن ہمارا دشمن ہے، جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے دور ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا ہمارا دشمن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، جس سے مراد جذبہ جہاد ہے۔ اور تیسرا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی جو نسبت عشقی ہے، اس کا کوئی ہمیں حل توڑ نہیں نظر آ رہا، اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لوکل کوئی نبی کھڑا کر دیں، کوئی بندہ سلیکٹ کریں، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، اور لوگوں کی عقیدت عرب کے نبی سے ہٹ کے عجم کے نبی سے ہو جائے۔ اس لیے کل بھی میں بات کر رہا تھا اپنے شاگردوں سے، اور سلطان منیر سے میں بات کر رہا تھا، اور اپنی بیٹیوں سے، کہ وہ شعر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زلا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو میں نے اس کو بدل دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ شعر میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، بزرگ ہوتے ہیں نا، نہیں اس وقت توجہ ہوئی ان کی، کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ ساری کائنات کے کلمہ گو جو ہے وہ رسول اللہ کے نام پہ، صرف مردان عرب تو نہیں۔ میں نے کہا غازی علم الدین شہید کو عرب کا تھا، غازی عبد القیوم جس نے کراچی میں جو تھا نتھو رام کو عدالت کے اندر جہنم رسید کیا تھا، وہ عرب کا تھا۔ اور یہ اس طرح غازی جو تھا اپنے کیا تھا وہ چکوال والے جو تھے، نہیں کیا ہو گیا، چکوال والا جو تھا وہ
اللہ اکبر، کوئی حال نہیں بھی تھا 10 باری میں 20 دفعہ تعلیم کر چکا ہے. نہیں غازی احمد شیخ تو میاں والی کا ہے، وہ تو ابھی بھی زندہ ہے. غازی عبد القیوم کراچی کا تھا، ان کے مزار پہ بھی میں گیا ہوں، بہرحال چکوال کے پاس ہے، مجھے ابھی یاد آ جائے گا. یہ بڑھاپے کے آثار اسی طرح ہوتے ہیں. حال لوگ اور نہیں بھائی نہیں، وہ وزیر آباد کا ہے احمد چیمہ. تو بہرحال تو چکوال میں ان کا مزار ہے، میں وہاں پہ حاضر ہوں، بڑا عالی شان مزار ان کا بنا ہوا ہے، ابھی یاد آ جائے گا. تو یہ جو لوگ تھے یہ کوئی عرب کے تو نہیں تھے، یہ یہاں کے تھے لوگ. اب دیکھیں نا ہمارا یہ حال ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ، ہم چیمہ کا نام لے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ وہ کس جگہ کا ہے، وہ وزیر آباد کا ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ. ہم اب یہ ہمارے جو لڑکے بہت پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی نہیں پورا پتہ. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں یاد رہی، یہی وہ چاہتا تھا. اب حالت ہماری یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک چینل پہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے یوم آیا تو بڑی 11ویں شب پہ 12 پروگرام اور سیرت پہ صرف 2 پروگرام. ہم نہیں سوچ رہے اس بات کو. ہمارے چھوٹے چھوٹے پیر، 2 نمبر پیر، کوئی مر گئے، کوئی چنڈا پیر، کوئی فلانا پیر، ان کے عرس 4 روزہ ہو رہے ہیں. اور سیدنا بلال حبشی کا کبھی کوئی عرس آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے علاوہ کوئی نہیں مناتا. تو یہ جو کمیاں آ رہی ہیں ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. اور ہم نے کن لوگوں کو بنا لیا ہے، ہم کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے. پیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا رہنما بزرگ، اس کا کام کیا ہے کہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام دا، وہ ہمیں جا کے گنبد خضرا پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دے. اس کا کام یہ ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے باڑے بنائے ہوئے کا ہماری طرف آ جاؤ، مجھے کرو، اپنی تعریفیں کرتے رہے. میں نے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا کہ پروفیسر اعظم نوری ہمارا اسکالر ہے بہت بڑا، اور بڑے روز 10 جلسوں میں جاتا ہے. ہاں، مرید حسین، غازی مرید حسین چکوال پر. تو وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے انہیں پوچھا لائیو پروگرام میں ٹی وی میں نے کہا یہ بتائیں جب آپ پیروں کے عرصوں پہ جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے واقعات بیان کریں تو نعرے لگتے ہیں؟ کہہ لیں گے نہیں. تو میں نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو تھے انہوں نے مرغی کو گائے بنا دیا تھا تو پھر میں نے کہا پھر بڑے نعرے لگتے ہیں. پیر کی بات کریں، ہم سوچ نہیں رہے، غیر شعوری طور پہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے. یہی ویسٹ کا سارا چکر ہی ہے. وہ ساری یہ معاملات ہے کہ جی کوئی نئے بندے ایسے کھڑے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری توجہ ہٹ جائے. تو میری تو ساری زندگی اس جہاد میں گزری ہے کہ ہم نے، اقبال نے دیکھا نا بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساغے سخن بہانہ. یار تسی منو شاعر سمجھتے ہو کہ میں غزل اور نظم کہنا؟ نہیں، یہ تو میرا بہانہ ہے. میری نیت کی ہے سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام رہا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے جڑیاں ادھر ادھر جڑیاں اونٹنیاں پھر رہی نے، اونٹ پھر رہے نے، انہوں نے ایک لائن لا دواں تے سیدھے گنبد خضرا تے پہنچ جائیں. تو ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں. حضور کی محبت، حضور کا عشق جو ہے یہی ہماری طاقت ہے. مسلمانوں کی طاقت کیا ہے؟ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی اور آپ کے صحابہ کرام تھے، کیا ہوتا تھا؟ یعنی جنگل میں سفینہ جا رہے ہیں، شیر ببر آ گیا، اس نے آ کے راستہ روک دیا، ڈر گئے. یہ شیر آ گیا ہے تو فوراً کہا او شیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر اسی وقت کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے چلنا شروع ہو گیا اور جا کے جس صحیح راستے پہ ان کو جو صحیح راستہ جاتا تھا وہاں پہ لا. تو یہ ایسے باتیں بنی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے سیدنا فاروق اعظم سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے اور وہاں سے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، وہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ حملہ ہونا ہے. وہ وائرلیس سے کام، ہواؤں سے وائرلیس کا کام لیتے تھے. وہ دریاؤں میں رکا، آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے دریائے نیل میں رکا ڈال دیا تھا. وہ رک خشک ہوتا تھا اور ایک جوان لڑکی کو ذبح کر کے اس میں ڈالتے تھے تو پھر پانی اس کا نکلتا تھا، خشک ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے حکم سے دریا چلتا ہے. لکھ کے اللہ کے نام لکھ کے جا کے حکم دیا دریا کو. کہتے ہیں اتنا پانی آیا تھا کہ مختلف روایات ہیں کہ 20 سے 26 فٹ اونچی لہریں اٹھتی تھی دریا کی.
رکا گیا فاروق اعظم کا اور دریا نے چلنا شروع کر دی. زمین میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے اپنا کوڑا مارا کہ میں انصاف نہیں کرتا تمہارے اوپر. زلزلہ رک گیا. اب اتنے زلزلے آتے ہیں، اتنے طوفان آتے ہیں، اب کوئی فاروق اعظم کوئی آئے تو پھر یہ جو ہے معاملات بہتر ہو جائے. مجھے دنیا پوچھتی ہے، میں جاتا ہوں مختلف اداروں میں لیکچر دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں سارے پاکستان کے اتنے مسائل حل کیا ہے؟ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، لوگوں کی خودکشیاں کر رہے ہیں، اولادوں کو بیچ رہے ہیں، حل کیا ہے؟ میں کہ ایک عمر بن عبدالعزیز. ایک عمر بن عبدالعزیز جس دن ان کا کوئی غلام پاکستان کو مل گیا، پاکستان کو اللہ نے اتنی دولتیں دی ہیں، آپ اندازہ کریں نا کہ سونا نکلا ہوا ہے پاکستان سے، اور روز ٹرکوں کے ٹرک چوری ہو رہے، کسی کو نہیں پتہ. میں نے شور کیا تو ایک خبر آ گئی کہ جی حکومت جو ہے انہوں نے اب اس کے ارد گرد تار لگا دی ہے اور ابھی بس ہم ٹھیکہ دینے والے ہیں. وہ ٹھیکہ آج 6 ماہ ہو گئے ہیں، بدر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے 6 ماہ میں ابھی تک ہمیں ٹھیکے کی اطلاع نہیں. قیمتی ترین دھاتیں نکلی ہیں پاکستان میں، اگر ان پہ کوئی دیانتدار بیٹھا ہوا ہو تو آپ یقین کریں پاکستان کے مزدور کے گھر میں اے سی لگا ہو اور یہاں بھی ہو. خیر یہ باتیں میں ادھر زیادہ نکل گیا. دل دکھی ہوتا ہے جب میں لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، روز لوگوں کے احوال دیکھتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے. تو ہمیں اس طرف ہی توجہ ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ آگے یہ ماہ مبارک اتنا برکت والا ہے کہ بڑی بڑی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی تھی نجات فرعون سے، وہ اسی ماہ میں ملی تھی. یہی محرم کا مہینہ تھا، 10 محرم کو ملی تھی. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو تری تو وہ اسی مہینہ تھا. کتنے واقعات آپ کو بتاؤں کہ کتنی برکات اس مہینے کی ہیں. تو دعا کیا کریں. حضرت امام حسن بصری نے کہا اگر میری ایک دعا مجھے پتہ ہو قبول ہونی تو میں کہوں یا اللہ حکمران جو ہے نیک بنا دے اس کو، سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے. بہرحال قرآن حکیم کی ایک حال ہی میں ایک ملا نے تقریر کی بڑے نے، اور اس نے کہا کہ قرآن میں کہیں اہل بیت کا ذکر نہیں، امام حسین کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے. تو اس لیے میں نے آج کا یہ موضوع رکھا ہے کہ اہل بیت قرآن میں، اور اہل بیت جو ہیں وہ اگر ان سے ہماری عقیدت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. کوئی بندہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور ادب نہ ہو، اور جس کے دل میں ذرا سا بغض ہو وہ جنت و کجا جنت کی خوشبو نہیں سونچ سکے گا. اور جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہوگا 1000 میل کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. اور جس کے دل میں بغض ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور یقیناً وہ جہنمی ہے. جس کے دل میں ذرا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور پیار جو اپنے شہزادوں سے ہے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اس تبلیغ رسالت کے بدلے، اے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں کو کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں تم سے صرف اپنی قرابت کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں مودت مانگتا ہوں کہ میرے قریب جو ہیں ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حکم فرمایا وہ کیا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اور اے میرے صحابہ سنو، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تک میرے پاس پہنچیں گے. اب اس میں کتنی حکمت ہے کہ اگر قرآن حکیم کی عملی تصویر دیکھنی ہو، جس طرح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے قربان جائیں فرماتے ہیں کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. تو اہل بیت اطہار کی زندگیاں جو ہیں آپ نے قرآن سامنے رکھا اور آپ نے کہا اس پہ کون عمل کر رہا ہے پوری طرح 100%، تو آپ کو اہل بیت کی زندگیاں نظر آئیں گی، خلفائے راشدین زندگیاں نظر آئیں گی. قرآن کو اگر دیکھنا ہو تو یہ ہستیاں تھیں جن کا ایسے نہیں قرآن حکیم نے ذکر کر دیا. تو اس لیے قرآن میں ذکر یہ موجود ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، وہ ایک پیر صاحب میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا فلاں بہت بڑا مولوی ہے
اور وہ جو ہے اس کو اہل بیت میں بڑی خطائیں غلطیاں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اتنی حدیثیں پڑھی، قرآن کی تفسیریں پڑھی، تو کہہ لیں گے غازی صاحب اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. وہ پڑھتے ہیں، لفظ سامنے ہوتے ہیں، دل میں نہیں اترتے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل سے بات اتر جاتی ہے، کچھ کے دل میں اتر جاتی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے، دل سے نہ اتر جائے. یہ بڑی غوث طلب بات ہے. دوسری آیہ مبارکہ، جب مباہلہ ہوا، عیسائی نجران کے عیسائی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے. پہلے بڑی ڈسکشن ہوئی، بہت زیادہ گفتگو ہوئی آپس میں. آپ سمجھے کہ بالکل مناظرانہ کیفیت تھی، وہ مانے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب وہی آئے کہ ان کو کہو پھر مباہلہ کر لو، آ جاؤ. ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو غلط ہو وہ تباہ ہو جائے. مباہلہ کے لیے وہ تیار ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، میدان میں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ آپ فرما دیں انہوں کہ آؤ مل کر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور تمہارے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اور آپ تمہیں اپنے نفس کو لاؤ. تو یہاں محسرین نے لکھا کہ نفس رسول سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہے. اور آ جاؤ میدان میں پھر مقابلہ کر لیتے ہیں. اب جب گئے مباہلہ کے لیے تو دیکھیں کیا صورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں امام حسن نے انگلی پکڑی ہوئی ہے حضور کی. ویسے وہ بھی کیا منظر ہوگا جی، ذرا تصور میں لائے ایمان کی آنکھوں سے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی نا، آسمان کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، شجر و حجر دیکھ رہے ہیں، اللہ کا محبوب جا رہے ہیں. انگلی پکڑی ہوئی ہے امام حسن نے. امام حسین کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس طرف گود میں اٹھایا ہوا ہے. پیچھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہے، ان کے پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں. جب میدان میں پہنچے نا تو ان کے وہ بھی بڑے بڑے عبادت گزار لوگ تھے کرسچن کے اس دور کے. بہت اب والا تو معاملہ نہیں ہے نا، اس دور میں تو ان کے وہاں بھی اس جو بھی ان کا مذہب تھا اس دور کا، اس میں وہ بڑی عبادت اور ریاضت اللہ کی کرتے تھے. اور جب کوئی بندہ بہت عبادت ریاضت کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے یقیناً. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ مدینہ سے گزر کے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چاہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد. اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے محبوب کے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ماڈل ہے، اس کو فالو کرو میرے تک پہنچ جاؤ گے. جو ان کا نہیں بنا وہ میرا نہیں بن سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں جو حضور کا اور اہل بیت کا نہیں بنا وہ آپ کا میرا کیا بنے گا. میں مدینہ شریف میں تھا، رمضان شریف کے دن آخری عشرہ تھا. ایک صاحب ملے، بڑی داڑھی لمبی، بڑی ٹوپی پہنی ہوئی فلاں. آئی جی پنجاب اس وقت ہوتے تھے، عجیب بھی وہ بھی بیٹھے تھے، ایڈیشنل آئی جی بھی بیٹھے تھے اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جی دیکھے نا وہ فلاں، ایک عالم دین کا نام لیا، انہوں نے کہا تھا وہ سلمان فارسی لوگوں نے شہید کر دیا. میں نے ایسے میں نے کہا مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا سلمان فارسی اس کو کیسے پاکستان میں شہید، وہ تو حضور کے صحابی تھے اور سلمان فارسی تو اس دور میں تھے. تو یہ ان کو کہنے لگا جی وہ دیکھیں نا سلمان تحسین بھی تو سلمان فارسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا تم نے اس خبیث کا نام لیا مسجد نبوی میں اور رمضان شریف میں تم نے بات کی. میں نے کہا اپنے الفاظ واپس لو. میں کہا اگر یہ مسجد نبوی نہ ہوتی میں تمہارے منہ پہ چانٹا مارتا، تمہاری زبان کاٹ دیتا، تم نے بکواس کی. تو ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہتے بھائی صاحب تمہیں پتہ نہیں یہ سید ہے گئے تو تھی وہ اس طرح. میں کہا یہ چوڑے سے بدتر ہے، یہ سید ہے جس کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو وہ صحابہ کے برابر کہہ رہا ہے. میں نے اس وقت بھی جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، یہ میرا بیٹا ہوا اسامہ،
میں نے اسے کہا بیٹا تم نے آج جا کے اعلان نہیں کرنا، یہ بہت بڑے چینل پہ تھا اس وقت، وہ کہتے تھے مرحوم فلانا اس کو ان کو شہید، میں نے کہا یہ لفظ ہماری زبان سے نہیں جا سکتا۔ اسامہ صاحب نے چھٹی کر لی، یہ گئے ہوئے تھے واپس آ گئے۔ میں نے کہا میرے بیٹے نے جس دن ممتاز قادری شہید ہوا تو میرا بیٹا سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ بار ایسوسی تھا، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹے آج تم نے اس جشن میں شریک نہیں ہونا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ نذیر غازی کے بیٹے نے ڈھول اس دن جو چلائے تھے، اس نے حلف نہیں لیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ ہماری تاریخ یہ ہے، یہ جنگ ہم نے لڑی ہے پاکستان میں، باقی دیہڑی لگانے والے دیہڑی باز تو بعد میں بڑے لوگ آ گئے۔ یہ ختم نبوت کی جنگ، یہ ناموس رسالت کی جنگ، قانون کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ میں نے لڑی ہے، اور پاکستان میں اللہ کے فضل جیتے ہیں۔ اور جب قربانیاں دینے کا وقت آیا، جب مجھ پہ مقدمے بن گئے، یہ پاکستان کے جتنے مفتی آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں، جتنے مولوی نظر آ رہے ہیں، ان سب سے میں نے کہا چلو آتے نہیں تو کم از کم بیان تو دے دو۔ جب دیہڑیاں لگنے لگی، پیسے کی کمائی آئی تو یہ سارے میدان میں آ گئے۔ یہ آج بھی میں نے ایک دن بڑے دکھ کے ساتھ کہا اگر امام حسین آج آ جائے تو آج بھی بندے اس کے ساتھ اتنے ہی ہوں گے۔ بھاگ جاتے ہیں لوگ، خوف کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، لالچ کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ ذرا لالچ ملی، میں نے لوگوں کو 2.5 کلو، یہ بیٹھا ہوا ہے سلطان منیر کو پتہ ہے، 2.5 کلو چینی اور گھی پہ میں نے بکتے دیکھے، میں نے مٹھائی کے ڈبوں پہ بکتے ہوئے دیکھے، بہت بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے، 1 لاکھ روپے قیمت ہوتی ہے، وہ دے دیں تو جو مرضی ان سے آپ فتوے لیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اپنی جانیں قربان؟ کیا کہا ابو سفیان آگے بڑے، اس وقت تو نہیں ابھی ایمان لائے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا تو خبیب کو کہا تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو تڑپ کے کیا جواب دیا؟ کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں زندہ ہوں، میرے سامنے میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ قربانیاں تھیں۔ امام حسین کی کون سی جنگ تھی؟ آج کا 2 ٹکے کا ملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ شہزادوں کی جنگ تھی جی، وہ گئے تھے، وہ حکومت لینے کے لیے گئے تھے، تو پھر جو حکومت لینے جائے گا تو پھر یزید علیہ السلام نے پھر ان کو شہید تو ان کو کرنا ہی تھا، پھر شہید ہونا تھا، وہ باغی تھے، ان کو صحیح کیا مار دیا۔ پاکستان میں اس طرح کی باتیں، آپ ٹی وی کھولیں، آپ وہ سوشل میڈیا کھولیں، آج صبح میں نے دیکھا ہے ایسے بدبخت، یہ ابلیس کی اولاد ہے، ابلیس کی فکر، یزید سے بھی آگے ہے یزید ہے۔ آج صبح ایک مولوی نے لکھا ہوا ہے کہ جی واقعہ ہررا جو تھا، میں بتا رہا تھا اپنے بدر صاحب کو، کہتا ہے واقعہ ہررا تو ایسے ہی 2 چند بندے تھے جو باغی تھے، تو ان باغیوں کو آ کے یزید علیہ السلام کی جو فوج تھی وہ آئی، انہوں نے باغیوں کو مار دیا، واقعہ تو ہوا ہی نہیں، نہ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، نعوذ باللہ۔ صحابہ غلط بیانی کرتے ہیں، تابعین غلط بیانی کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس وقت جو جتنے ظلم ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کی پاک باز عورتوں کی جس طرح بے حرمتی اور عزت لوٹی گئی ہے، وہ سارے واقعات کا انکار کر دیا اور کہا جی یہ یزید نے نہیں مارا، کربلا میں تو امام حسین پہنچے ہی نہیں، وہ کہیں جا رہے تھے، ڈاکو پڑے، انہوں نے شہید کر دیا۔ میں نے کہا الو کے پٹھے یہ کیوں نہیں کہتے امریکہ نے وہ مار دیا تھا، میزائل مار دیا امام حسین کو، امریکہ اس وقت آ گیا تھا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے تلخ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ، ہم چپ کر کے سن رہے ہیں۔ جی مولوی صاحب ہیں، بہت بڑا انہوں نے جبہ پہنا ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں تو شاید سچ ہی ہوگا۔ آپ اس لیے میں نے یہ قرآن حکیم کی آیات چاہا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگلی آیت سنیں، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب مصفا کر دے۔ اللہ کی منشا کیا ہے کہ کوئی کمی اہل بیت میں نہ رہ جائے، یہ اتنے صاف ستھرے ہو جائے۔ اس لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ کشتی نوح کی کیوں مثال دی؟ کشتی نوح جو ہے، جناب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بیوی کو، آ جاؤ، جو اس کشتی میں بیٹھے گا طوفان سے بچ جائے گا۔ پیغمبر زادہ، پیغمبر کا بیٹا اگر کشتی میں نہیں بیٹھا تو جہنم رسید ہو گیا۔ پیغمبر کی بیٹی، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی بیوی
بیوی نہیں بیٹھی کشتی میں وہ بھی جہنم رسید ہو گئی۔ اس سے پتہ ہمیں کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کشتی نوح کہا ہے، اگر اس کشتی میں تم سوار نہیں ہوئے، اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو آپ سمجھیں آپ فارغ ہیں۔ پھر آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں جو کوئی نیک کام کرے، یعنی اللہ آل محمد سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوبیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پہ بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ آج میں نے یہ سوچا یہ حدیث آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس دوسری حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو اہل بیت سے۔ یعنی اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنڈیشن پریزیڈنٹ، پہلی شرط یہ ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور دیکھو نا محبت بھی کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تو وہ جب چیزیں پڑھتا ہوں چھوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، اور پھر جب چومتے تھے ان کو تو اس طرح کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سونگھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے جنت کے نوجوانوں کے سردار، میرے جنت کے پھول ہیں۔ حضور کو خوشبو آتی تھی، اور اہل معرفت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسینہ مبارک کی خوشبو تھی وہ نسلوں تک چلی ہے، سب سے اعلیٰ، ساری کستوریاں سارے عطر فیل ہو جاتے تھے۔ اور وہ صحابیہ جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوپہر کو قیام فرمایا تو وہ آپ کو پتہ ہے نا شیشی میں انہوں نے عطر لے لیا تھا، اور اہل مدینہ کی جس خاتون کی کوئی شادی بچوں کی ہوتی تھی اس میں سے ایک قطرہ ان کو دے دیتی تھی ڈال کے، اور وہ ساری شادی میں وہ عطر استعمال کرتے۔ وہ خوشبو اس جیسی خوشبو ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حسنین کریمین میں بھی وہ خوشبو تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون پاک نہیں، میں اس کو کہتا ہوں نور پاک، وہ ان کی رگوں میں تھا۔ فرمایا نا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کے پسینے سے بھی وہی خوشبو آتی تھی جو رسول اللہ کی۔ اب ایک حدیث آپ روز سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب لوگوں نے یہی سمجھا، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے جو نوجوان ہوں گے ان کے تو سردار ہوں گے یہ، تو جڑے بڈھے ساڈے نال دے نے انہوں نے سردار کون ہوئے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنت میں جاتے وقت خواتین ہوں یا مرد ہوں سب کی عمریں 32-33 سال کی ہو جانی ہے۔ تیاری کر لو آپ جتنے بوڑھے ہو، وہ جوانی واپس آ جانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرے۔ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کے جن سے جنتی جنت میں جائیں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ ام ایمن تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا اونٹی کا بچہ دے دوں گا، یا رسول اللہ مجھے دعا دے دیں جنت کے لیے دعا۔ آپ نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت پر ہی جائے گی؟ انہیں رونا شروع کر دیا کہ بوڑھی جنت نہیں جائے گی، اس کا مطلب میں تو جنت سے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا اصل میں کوئی بوڑھی عورت جنت نہیں جائے گی، جنت جانے سے پہلے سب جوان ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی اس حدیث کا مطلب کہ کوئی جنت کے نوجوانوں کے سردار سے مراد یہ ہے کہ یہ سب کے سردار ہوں گے، جنت میں سب جوان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور انشاءاللہ امام حسن فرماتے تھے جس شخص کی آنکھ نم ہو جائے، ایک قطرہ ہماری محبت میں جس کی آنکھ سے نکل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ دیکھیں ہم محفل ذکر کرتے ہیں یہاں پہ، مجھے خیال آ رہا تھا تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے ذکر کی نیت سے آتے ہوں گے، لیکن ایک دو بندے وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو پتہ چلے کہ بعد میں تبرک یہاں بڑا اچھا ملتا ہے، یہاں پہ شربت جو ہے وہ روح افزا جو ہے وہ بھی ملتا ہے، بعد میں کولڈ ڈرنک بھی ملتا ہے، تو اس لیے چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث بہت لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ملائکہ سے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ملائکہ آ کے ایک چھتری تان دیتے ہیں،
رحمت کی، اور یہاں سے لے کر عرش اعظم تک فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کر رہے ہیں، یا اللہ فلاں ابن فلاں۔ اب بتاؤ یہ کم ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ماں باپ کا نام بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، حاضری لگ رہی ہے ہماری حضور کی۔ میرا ایمان ہے حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک بندہ ایسا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ فرشتہ جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ باقی تو سب یہ ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ خواتین، یہ بندے سارے، یہ تو ذکر کے لیے آئے ہوئے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کے ذکر کے، لیکن یہ ایک بندہ جو تھا یہ تو دنیاوی غرض سے آیا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، اس نے کہا تو بدن کھا لیں، اس کی نیت ذکر کی نہیں تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیا، یعنی اس کی نیت نہیں تھی ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ یہ محافل، یہ مجالس جو ہیں یہ اس لیے منعقد ہوتی ہیں، یہاں بیٹھنے والے خوش بخت ہوتے ہیں۔ اور لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی تھی؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ اللہ فرمائے گا انہوں نے دوزخ دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ انہوں نے دوزخ نہیں دیکھا، دوزخ کے ڈر سے نہیں، یہ خالص تیری محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو جو اس محفل میں آیا تھا میں نے سب کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جس طرح کا گمان میرا بندہ کرتا ہے میں اس طرح کرتا ہوں۔ اب ہمارا گمان کیا ہوتا ہے؟ ساڑھی تو پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کہیں تو فلانے کو جاواں گے وہ زیادہ اللہ سنتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو سنتا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ میں نے آپ کو سنایا کہ میں یورپ گیا تو مجھے وہاں نوجوانوں نے، رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تہجد پڑھ کے، مجھے کہنے غازی صاحب آپ کا تو بڑا نالج ہے، لوگ بھی کافی تھے، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کون ولی اللہ، اس کو مجذوبہ کو چپ کراؤ، چپ کر کے بیٹھیا کر، چپ کر کے شاباش بیٹھیا کر، بولی نہ نہیں، ٹھیک ہے ہوں تو چپ رہنے، ہاں جی تو چپ نہ کی میں تن کہنا زبان اپنی پھاڑ کے بیٹھ، یہ مجذوبہ ہے کہ یہاں پہ آتی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، مجذوبہ ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو بظاہر لوگ دیکھیں ان کا لباس، ان کی باتیں تو وہ چلنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم جو ہے رد نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہم یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا احترام، اور اس مجذوبہ کو تو میں خاص طور پہ بہت، اس سے میری شفقت ہوتی ہے۔ یہ اگر 500 دے تو میں 1000 واپس کرتا ہوں، 1000 دے تو 2000 واپس کرتا ہوں، یہ خوش ہو جائے۔ اللہ کا کوئی بندہ خوش ہو، دیکھے نا بنی اسرائیل کے بندے نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے جنت عطا کر دی۔ بڑی نیک عورت، عبادت گزار تھی، بلی کو بھوکا رکھتی تھی، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ تو اللہ کی مخلوق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے پیار کرنا چاہیے۔ میں کل تڑپ رہا تھا تو میں نے کہا پتہ کرائے بدر صاحب کو، کولڈ ڈرنک ضرور رکھنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمدرد سے یہ جو ہمیں آتا ہے روح افزا، یہ اللہ تعالیٰ حکیم سعید صاحب کے درجات بلند کرے، اور ہمدرد والے ہر دفعہ ہمیں شربت بھیجتے ہیں۔ تو میرے ایک جاننے والے تھے تو پچھلی دفعہ ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کولڈ ڈرنک بوتلیں بھیج دی، ان کی بہت بڑی فیکٹریاں ہیں، انہیں بھیج۔ اس دفعہ میں فون کروں میرا فون نہ اٹینڈ کریں، تو میں نے بدر صاحب سے کہا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان، ہماری بیٹیاں بہنیں، یہ میرے بھائی بیٹے آتے ہیں، یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، شربت اپنی جگہ، لیکن بعد میں جب ان کو تبرک دیں گے، ان کو جب وہ شیرمال دیں گے تو اس کے ساتھ کھانے کے لیے ان کو کولڈ ڈرنک ہونی چاہیے، پتہ کریں جتنے کے بھی آتی ہے ہم نے لینی۔ تو رات کو اسپیشل آرڈر کر کے یہ انتظام کروایا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ میرے لیے تھوڑا ہی آئے ہیں، آپ اللہ رسول کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کر لے۔ ایک مرتبہ، ایک لمحہ کے لیے رب نے ہماری بات قبول کر لی تو یہی ہمارا حاصل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا شہزادوں سے کتنا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا جس نے ان سے لڑائی کی میری اس سے جنگ ہے، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، عشاق کا مجمع ہے، یہ دونوں شہزادے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گورے چٹے، اور یہ جو گال مبارک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین شبیہ تھے نا، امام حسن و حسین دونوں جو تھے، تو یہ جو ان کے چیکس جس کو گال کہتے ہیں ایسے تھے جیسے گلاب ہوتا ہے، چمک رہے،
نہا کے سجدہ پاک میں نئے کپڑے پہنا کے، تو جیسے یہ ہوتا نہیں چھوٹے بچوں کو بھیجتے کہ جاؤ جمعہ پڑھو، اب یہ دونوں آئے تو ابھی بہت چھوٹے تھے، تو ایسے ایسے وہ جیسے بچے صحیح ابھی چلنا نہیں سیکھا ہوتا، دونوں لڑکھڑا رہے ایسے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے آئے اور تیزی سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا، اپنی گود میں اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو چومتے تھے کبھی ان کو چومتے تھے خطبے میں۔ اچھا یہ تو خطبہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ اب وہ دیکھیں منظر، میں نے وہ انجوائے کیا ہوا ہے وہ منظر، اب بھی میں انجوائے کرتا ہوں۔ میرا پوتا جو ہے وہ، اس کا نام میں نے بیرسٹر اویس رکھا ہوا ہے، تو وہ اب کوئی 2.5 سال کا ہو گیا۔ وہ کرتا کیا ہے، جب میں ان کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ بیڈ کے پیچھے یا ٹیبل کے پیچھے نہ چھپ جاتا ہے، اور وہ میں کہتا ہوں یار یہ لڑکا ابھی یہاں تھا، تو وہ کہتا ہے دادا دھوند لو، میں کہتا ہوں یار کہاں آواز آ رہی ہے لیکن مل نہیں رہا، ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، پاس سے گزرتا ہوں، تو وہ بڑا انجوائے کرتا ہے کہ دادا کو، میرا پوتا کوئی ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا، اسامہ صاحب کا بیٹا، جائز صاحب اس کا نام، بلال، ہم نے حضور کے غلاموں کے نام پہ رکھے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام انس رکھا، حضور کا غلام 10 سال، دوسرے بیٹے کا نام اسامہ رکھا، حضور کے غلام کا آگے بیٹا، حضور اس کو گود میں بٹھا، تیسرا سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد کو فرمایا کہ میرے ماں باپ تیرے تو قربان۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بد نصیبی کی بتا دوں، عمر بن سعد جس نے امام حسین کے جسم پاک کے اوپر اسپیشل گھوڑے چھوڑے اور گھوڑے دوڑائے، اور آپ جناب امام عالی مقام کی جلد جو تھی وہ زمین کے ساتھ چپک گئی تھی اور گردن ان کی کٹوائی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ باپ کا درجہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اور بیٹا پھر کیسا نکلا، زمین کی وہ جو حکمرانی تھی، گورنری، رے صوبہ جو تھا اس کی گورنری کی لالچ تھی، اس کے لیے جہنم رسید ہو گیا، قیامت تک کے لیے برباد ہو گیا اپنے آپ کو۔ تو اس لیے جب دین کا معاملہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں منظر کیا ہے، ہاں یہ انہوں نے یاد کرایا کہ سلمان تحصیل کا والد ایم ڈی تحصیل نعت لکھتا رہا، اور پھر جس دن علامہ اقبال قبر میں اترے ہیں غازی الدین شہید کو سہارا کس نے دیا، ایم ڈی تحصیل صاحب، بڑے باکمال شاعر تھے وہ، انہوں نے دیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، بعض اوقات بد نصیبی، باپ بہت نیک ہوتا ہے، اولادیں دعا کیا کریں اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے۔ اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو گئی تو بندہ گیا، تباہ ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ جب جائیں گے قبروں میں تو گناہوں کی پنڈ لے کے جائیں گے، جب نکلیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تو پوچھا جائے گا یہ کیسے، وہ بندہ خود حیران ہوگا کہ میں نے تو کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے، یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے؟ کہا جائے گا تمہاری اولاد تمہارے لیے پڑھ کے بخشتی تھی بعد میں، یہ اس کا سبب ہے۔ تو دعا کیا کریں، اگر اولادیں نیک، اولاد وہ ہو گئی جس کو جنازہ نہیں آتا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو نماز جنازہ نہیں آتی تھی، جن کو فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، ایک پڑھا لکھا آدمی بہت بیرسٹر ساتھ پوچھ رہا ہے باپ مر گیا ہے، پوچھتا ہے کہ ادا کی کرنا ہے، میں نے کوئی سمجھ نہیں، ادا کی کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ نے دیکھا نا آج کل وہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے ایک صاحب بڑے مشہور، تو وہ گئے ہیں تو ماں بیمار اسپتال میں، کہتے ہیں امی جی ٹھیک ہو جائے تو چھیتی مار جاؤ، کی ساتھ مصیبت پائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بڑا فخر سے کہہ رہا، اور لوگ بڑا آئیڈیلائز ایسے لوگوں کو، لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری جنت اور جہنم تمہارے ماں اور باپ ہیں، ان کو خوش کر لیا تو جنت، ان کو ناراض کیا تو جہنم، یہ تو تمہارے جنت کے دروازے ہیں، خوش نصیب ہو جن کو ماں باپ ملے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کر لو جتنی کر سکتے۔ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی زندگی دے، کل میرے پاس یہ نوجوان بیٹھے ہوئے آئے ہوئے تھے، عمیر اور یہ حارث تھے، تو وہ آیا اور آ کے اسامہ صاحب جو تھے وہ پہلے میرے ہاتھ چومتے ہیں پھر پاؤں، تو میں نے پاؤں کو کوئی دوائی لگائی ہوئی تھی، اور میں کہا یار آج دن تا جان دے، آج تو میں دوائی لائی ہے پیروں میں، تو نہ کر، یہ کریں اپنی اولادوں کو۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے ماں باپ کے قدم چومے ہوئے تو ہماری اولاد ہمارے قدم چومتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ جو بچہ چاہتا ہے امتحان میں کامیابی، میری گارنٹی ہے وہ صبح نکلے اپنے ماں باپ کے پاؤں چومے، شام کو جب آئے تو پھر چومے، اگر ناکام ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میرا گریبان پکڑے کہ تم نے یہ بات کی تھی۔ یہ نسخہ ہے، یہ بتائیں لوگوں کو، ہم کدھر چل پڑے۔ امی آپ کو کیا پتہ ہے، ابو آپ کو کیا پتہ ہے،
ہمارے جسٹس مجدد مرزا چیف جسٹس ہوتے تھے، اللہ کر کا جنت ہے، بڑے زبردست آدمی تھے. وہ کہتے تھے ہر ماں ہارورڈ کی پی ایچ ڈی ہے اور ہر باپ جو ہے وہ آکسفورڈ کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے. کدی انہوں نے کہ وہ تعلق کی پتہ ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی تعلیم رکھ دی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے سیدہ پاک کے گھر، امام حسین دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں، گھوڑا نہیں جیسے بنتے آپ نے دیکھا ہاتھ ایسے رکھ کے بنتے ہیں، اس طرح بنے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں زلف مبارک ذرا تھوڑی لمبی ہوئی تھی. تو امام حسین نے دونوں طرف سے نا ایک ایک زلف پکڑی ہوئی، ادھر سے اور ساتھ باقاعدہ آواز نکالیں، جیسے چلاتے نہیں سواری کو، آوازیں نکالیں. حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر نے کہا واہ بھائی واہ حسین، کمال ہے تیری سواری کیسی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، عمر سوار بھی تو دیکھنا پھر کیسا ہے. دو شکر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت تھی اصل دیکھیں نا، دونوں کشتی لڑ رہے. اچھا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب سیدہ پاک کے گھر جاتے نا تو امام حسن امام حسین دروازوں کے پیچھے چھپ جاتے. اب حضور اندر داخل ہوتے تو حضور کہتے ادھر تھے لڑکے کدھر گئے. تو اب وہ آوازیں دے رہے کہ ہمیں ڈھونڈ لیں. حضور ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہ بیڈ کے نیچے دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ادھر ہی تھے ابھی جب میں آیا تھا ادھر، یہ کدھر چھپ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کے پھر کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک ان کے منہ میں ڈالتے، ان کی زبان اپنے منہ میں وہ اس طرح چوستے جس طرح کھجور کو جو ہے وہ چوس کے اس کی گٹھلی الگ کی جاتی ہے. اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے ان شہزادوں سے آپ سوچ نہیں سکتے. اور کبھی کبھی حضور آزردہ ہو جاتے تھے. ابھی تو امام حسین گود میں تھے جب فرشتے نے خبر دی کہ یہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کریں. آپ سوچیں او ہو وہ منظر دیکھیں آپ کے، جب ان کو شہید کر دیا گیا نا تو ان کے اجسام پاک پڑے ہوئے تھے. رات وہیں گزری کربلا کے میدان میں. صبح کوفے کی طرف روانہ ہونا تھا. ابن زیاد خبیث حرامی، ابن زیاد کا باپ بھی حرامی تھا. اب یہ میڈیا پہ بات نہیں کی جا سکتی، یعنی اتھینٹک جو تھا وہ حرامی تھا. اور بعد میں کس نے کہا کہ جی وہ ہمارا بھائی ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے میں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. تو ابن زیاد نے کہا ہوا تھا کہ ان کے سر لے کے آؤ کاٹ کے اور نیزوں کے اوپر لے کے آؤ، اجسام وہاں پڑے تھے. جب صبح نکلے نا تو سیدہ زینب جو تھی انہوں نے مدینہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کیا اور پھر وہ جو روئی ہیں حضور کو یاد کر کے، چیخے مار مار کے روئی. کہا یا رسول اللہ یہ حسین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے. یا رسول اللہ یہ حسین آپ کا وہی ہے جو آپ کے دوش مبارک پہ کھیلا کرتا تھا. یا رسول اللہ یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کو آپ چوما کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کو آپ رونا جس کا آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ کہتے تھے سیدہ فاطمہ کو حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یا رسول اللہ بے گور و کفن آپ کے شہزادہ پڑا ہوا ہے، یہ سارے آپ کے خانوادے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور اس کے باوجود آج کا ملا کہے کہ جی رونا نہیں چاہیے، بالکل نہیں رونا چاہیے. اپنا کوئی فوت ہو اور اس سے بھی بڑھ کے جی 10 محرم کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی شرم کوئی غیرت ہے یہ لفظ کہتے ہوئے؟ حضور کی محبت اور عشق کی باتیں کرو اور جی 10 کو کسی کا باپ جس دن مرا ہوا ہو، کسی کا بھائی مرا ہو، اس دن آپ نے کبھی سنا ہے کوئی شادی کرے؟ کبھی کی ہے شادی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، یہی اس وقت زندہ تھی کربلا کے واقعہ کا وقت. فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک جو تھی وہ خاک آلودہ، آپ کے پریشان حال. آپ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی. آپ نے کہا میں صبح سے کربلا میں حسین کا خون جمع کر رہا تھا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس چچا زاد حضور کے، انہوں نے بھی اسی وقت دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا. آپ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا. اہل معرفت کہتے ہیں جب 10 محرم آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر اس دن انتہائی غمگین ہوتے ہیں. سیدہ فاطمہ غمگین ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا
جب کبھی میرے والد صاحب کا یوم آتا ہے وفات کا، میری والدہ کا، میری اہلیہ کا آتا ہے، سارا دن میں نہیں کچھ کام کر سکتا۔ وہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ میری ماں کس طرح مجھے بچپن میں لاڈ پیار، کس طرح وہ محبت کرتی تھی، والد کس طرح محبت کرتے تھے، اہلیہ کس طرح خدمت کرتی تھی۔ ہمارے جب عزیز و اقارب جاتے ہیں دنیا سے، میں نے کئی دفعہ بتایا، اسامہ صاحب تو بڑے صابر بیٹے تھے، بڑا انس جو تھا 2 ماہ اس نے کھانا نہیں کھایا ماں کے مرنے کے بعد۔ میں روتا تھا، منتیں کر، 2 ماہ اس غم میں اس نے نہیں۔ یارو وہ جو رسول اللہ کے دوش پاک پہ کھیلے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت فرماتے ہوں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت آپ کو کرنی چاہیے۔ اہل بیت سے محبت کریں گے تو پھر ہماری جو ہے ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی کیا؟ فرمایا ان کو میری محبت سکھاؤ، دوسری میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسرا ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن میں یہ جو ہے یہ سکھانا ہوگا۔ پھر اگلی حدیث سنیے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ، غور کیجئے ذرا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت، یہ حدیث نہیں کوئی بنا دیتا، اور میرے اہل بیت اس کو اپنے گھر والوں سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ یعنی مومن اگر آپ نے ہونا ہے تو اپنے گھر والوں، اپنی اولاد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو، حضور کی اولاد کو آپ نے محبت کرنی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ جو خدمت نبوی میں ہر وقت رہے ساری زندگی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہو، اہل بیت کے لیے بہترین ہو۔ اب مجھے بتاؤ، وہ اہل بیت کے لیے بہترین ہو سکتا ہے جو کہے کہ 10 محرم میں بیعہ کر لینا چاہیے، 10 محرم میں خوشی منانی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اس امت کے نام پیغام دیا وہ کیا؟ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا فرما کے گئے۔ لیکن یہ کیا ڈر ہے کہ ہم جب ان کا دن آئے ہم خوشیاں منا رہے ہوں، ہم لطیفے بازی کر رہے ہوں۔ تو یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں ہمیں اہل بیت اطہار پہ پڑھ کے بخشا کریں۔ اس دن دیکھیں نا، حکم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی اپنے گھر والوں کی اچھا کھانا پکا کے خدمت کر دے، آپ اپنے گھر والوں کی، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ سنا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا عمل اس پہ میں نے کر کے دیکھا، اللہ نے مجھے بڑا نوازا، میرے رزق میں اضافہ ہو گیا اس نیت سے۔ تو اہل بیت اطہار کا پھر جناب حسن علیہ السلام حضور کے جو نواسے ہیں، امام حسین سے بڑے، وہ فرماتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں، مجھے رب العزت کی قسم، امام حسن فرماتے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حسن کی جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کعبۃ اللہ اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوا ہو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہو، عبادت، ریاضت، صدقہ، خیرات کر رہا ہو، اس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ سمجھتے ہیں نا آپ، کبھی ریت دیکھی ہے آپ نے؟ ریت کا ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بعض بار نظر بھی نہیں آتا، اتنا بھی اگر میرے اہل بیت کے بارے میں بغض ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ نمازیں، روزے، یہ سب کوئی کام نہیں آنا، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ ہم بڑے آرڈنری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے حال ہی میں کہ جو حضرت علی کی شان بیان کرے وہ انتہائی کمینہ شخص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اہل بیت کی جو شان بیان کرے وہ اس ملا کے، میں نے کہا اس سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، میں سلطان ہمارا بیٹا اس سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ میں اس سے کہتا ہوں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے نا ذرا سا بھی، وہ جتنی ملمہ سازی کر لیں، جتنے میک اپ کرا لیں، جتنے جبے پہن لیں، مکروہ شکلیں ہو جاتی ہیں، مرنے سے پہلے بھی شکل مکروہ ہو جائے گی۔ اس کا ثبوت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ان پہ اس جہان میں بھی لعنت ہے، اگلے میں بھی لعنت ہے، وہ لعنتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، میں نے اگلے دن بھی کہا ہے، دو گناہ ایسے ہیں اصولی طور پہ دنیا کے جتنے آئین قانون ہیں ان سب میں لکھا ہوا ہے ایک جرم کی دو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل آف ڈبل جیپرٹی ان کو کہتے ہیں ہمارے قانون کی زبان۔ ایک آدمی ہے، اس نے چوری ایک کی تو اس کو ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، دو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے قتل کیا ایک، اس کو ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، دو سزائیں نہیں ہو سکتی، دوبارہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، دوہرا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی دو سزائیں ہیں۔ کون سا؟ جو گستاخ رسول ہو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس جہان میں بھی لعنت، اگلے میں بھی لعنت۔ ماں باپ کا گستاخ جو ہے اس کو بھی دو سزائیں ہوں گی، اس جہان میں بھی اس کے لیے ذلت ہوگی، اگلے جہان میں بھی ذلت ہوگی۔ یہ دو سزائیں ایسی۔ تو جو ان الذین یؤذون اللہ، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کوئی گولی مار سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کو کوئی توپ چلا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو میزائل مار سکتا ہے؟ اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دے۔ اور مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ، آپ کے میرے بیٹے کو کوئی تھپڑ مار ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی گالی دے دے ہمارے بچے کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پیاری ہستیاں ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے، یزید کی تعریف کر رہا ہو، حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ جب ان کو شہید کیا گیا میدان اس میں کربلا میں تو حضور کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہاں بھی لعنتی ہے، اگلے جہان میں بھی لعنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے خاندان سے کوئی، عبد المطلب کے خاندان سے کوئی نیکی کی اور وہ خود اس نیکی کا بدلہ بندہ نہیں دے سکا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ تو ہم ان سے کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دیکھیں نا، امام شافعی بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یار گل سنو، ساڑی تے نماز بھی اہل بیت تے درود پڑھے بغیر نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا ذکر تو نماز میں بھی ہے، مولوی کو قرآن میں نہیں مل رہا، کہہ رہے قرآن ہی کہتے امام حسین امام حسن کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن، سارا قرآن تو انہی کی شان میں آیا ہوا ہے۔ جتنی آیات مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی اتنی کسی صحابی کی شان میں نہیں آئی۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ ہم پہ قرض بھی ہے، ہم پہ فرض بھی ہے، اور رسول اللہ فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے دل میں ایمان داخل ہی ہو سکتا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو بھرپور کرنا چاہتے ہیں ایمان سے تو پھر اہل بیت سے ہم محبت کریں گے۔ تو آج کی ہم نے جو یہ محفل پاک تھی، جو ذکر پاک تھا، اللہ قبول فرما لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے، ہم حضور ہم سے خوش ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی معراج کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین جو ہیں یہ 27 رجب کو نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جدائی ہے وہ آپ سوچیں کہ کیا ہے جی، وہ کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ منورہ کو چھوڑنا امام حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن 27 رجب کو حضور معراج پہ گئے تھے۔ تو میں نے کہا ایک محفل میں نے کہا کہ شہادت کی معراج بھی اسی دن شروع ہوئی تھی، 27 رجب کو شہادت کی معراج بھی اسی دن شروع ہوئی۔ اس دن آپ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، اور جو مظالم اہل بیت اطہار کے ساتھ آئے ہیں اور جنہوں نے مظالم کیے تھے ان کا جو حشر ہوا ہے وہ نہ پوچھیں۔ کسی کے ناک میں گردن کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے سامنے،
اور ناک میں سانپ جاتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، منہ سے جاتا ہے، ناک سے نکلتا ہے۔ کسی نے جس نے امام حسین کو فرمایا تھا تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، اس کو ایسی رب نے سزا دی کہ وہ پانی پیتا جاتا تھا، مشکوں کی مشکیں ڈالتے تھے، وہ پھر آلتش پیاس نہیں بھگتی، آخر الٹیمیٹلی اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ چلا گیا۔ ایک خبیث نے کہا آپ نے جو خواتین کے خیمے تھے اس کے پیچھے آگ جلا دی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ آور خواتین کے کیمپ میں نہ ہو سکے۔ تو اس نے کہا حسین تو جیوندے ہی اپنا جہنم دی آگ جلا لی ہے، جہنم ہی سڑے گا۔ آپ نے فرمایا تم جلو گے۔ اتفاق دیکھیے چند لمحے بعد اس کا گھوڑا بتکا ہے، گھوڑا بھاگا تو یہ اوپر سے گر گیا اور وہ جو رکاب تھی اس میں اس کا پاؤں پھنس گیا، گھوڑا کھینچتا وہ اس کو لے گیا اور وہ جہاں آگ جن جگہ ڈالی تھی خندق میں اس میں اس کو پھینک دیا، اسی میں جہنم نصیب ہو گیا۔ ایک ایسا تھا جس نے کہا لو جی کہندے نے امام حسین دے قتل جڑا شریک ہوئے انہوں رب بڑی سزا دینا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں بیٹھا ہے محفل میں پھڑک لگا رہا تھا، اٹھا اور دیا جو تھا اس زمانے میں دیے جلتے تھے، اس کی لاٹ کم تھی تو اس کو زیادہ کرنے لگا ایسے کر کے، وہ کپڑے کو آگ لگ گئی، بجھانے لگ گئے، کوشش کر رہے تھے، نہیں دریا کے قریب تھے، جا کے اسے چھلانگ لگا دی کہ میں بچ جاؤں گا، دریا میں ہے اور وہاں بھی آگ نہیں بجھی، یہ اللہ کی جہنم کی آگ تھی، یہ کیسے بجھ جاتی، مر گیا۔ اس طرح کا ایک آدمی جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا اور امام حسین کے قاتلوں میں وہ شامل تھا اس فوج میں، اس کا چہرہ سور کا تھا، باقی دھڑ جو ہے وہ انسان کا تھا۔ آپ حیران ہوں، باقی دھڑ جو ہے سارا وہ انسان کا اور چہرہ جو تھا وہ سور کا ہو گیا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کیا بات ہے، وہ کہتا تھا بس ایک غلطی ہو گئی، امام حسین کے خلاف جو لڑے تھے میں ان میں شامل تھا تو میرا اس دن کے بعد چہرہ ایسا بگڑ گیا ہے۔ آسمان رویا ہے، یعنی اگر درخت میں کوئی مسواک کاٹتے تھے تو خون نکلتا تھا، ہانڈیوں میں دیکھتے تھے گوشت پکا رہے تھے اندر سے خون نکلتا تھا، آسمان رویا۔ یہ جو شفق کی سردی ہے، امام فرماتے ہیں، ایک امام ہمارے تھے فقہ کے، وہ کہتے تھے یہ جو شفق کی سرخی ہے نا شام کو، وہ آپ دیکھتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے سرخ ہوتا ہے سورج، وہ کہتے ہیں یہ امام حسین کی شہادت کے بعد شروع، اس سے پہلے کوئی اس کا تصور نہیں تھا، یعنی آسمان پہ آج بھی وہ نشان ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سیدہ زینب کا یاد کرو کہ وہ کس اذیت سے گزری ہیں، سامنے بھائی بھتیجے ان کے جس طرح ذبح کر دیے گئے ہیں، اور اس رات بھی اس بہن کا جو تھا وہ تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد پڑھتے پڑھتے گر گئی تھی کمزوری کے ساتھ، اور ایک خاتون کے اللہ تعالیٰ اس کے بھی قبر اگر جہاں بھی ہے ہزاروں رحمتیں نازل۔ رات کو جب ان کو لے کے چلے نا تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ آ گیا، رات پڑ گئی۔ کوفہ جو ہے یہ تقریباً کوئی 100-150 میل ہے کربلا سے، تو جب جا رہے تھے تو راستے میں رات پڑی تو سیدہ زینب جو تھی وہ بھوکی تھی، کھانا تو وہ دیتے نہیں تھے، ایک ایک روٹی دے، سیدہ پاک اپنی روٹی بچوں کو دے دیتی، جو ساتھ بچے یا چھوٹی بچیاں تھیں ان کو دے دیتی۔ تو رات کے وقت وہ ایک بڑھیا مائی آ گئی بہت ضعیف، اس نے کوئی کھانا پکڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ یہاں اہل بیت کا قافلہ امام حسین کو شہید کر دیا، وہ قافلہ ہے۔ تو وہ آ گئی اور آ کے بیٹھ کے کہنے لگی کہ تمہارے اندر کوئی زینب نام کی ہے بچی؟ تو سیدہ زینب نے اس کو بتایا کہ میں زینب ہوں۔ کہ لگی ہائے تو چھوٹی جی سے تو میں سیدہ دی غلامی کرنی سا کہ تن میں گود کھٹایا ہے، اے لے پھڑ میں تیرے ایسے کھانا لے کے آئی ہوں۔ تو جب سیدہ کی حالت دیکھی نا اور اس سے واقعات سنے، ادھر اس کا دم نکل گیا، غم ہی نہیں برداشت کر سکی۔ میں کہا سیدھی چلی گئی، مائی نے مار تو پھر بھی جانا ہی تھا، لیکن جو محبت اہل بیت میں مرے اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستوں یہ یاد کرنا چاہیے، سیدہ زینب جو ہے پہاڑوں جتنا اس کا حوصلہ تھا۔ میں جب ان کے واقعات پڑھتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ میدان کربلا میں شہادتیں شروع ہو چکی ہیں، تو سیدہ زینب کے کیمپ میں گئے سیدنا امام حسین کچھ سمجھانے کے لیے، تو دیکھا تو ایک کپڑا تھا، اس کے نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب نے سوال کیا بھائی جان یہ بتائیں کہ جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمائش کی تو آپ نے کبھی انکار کیا تھا؟ امام پاک نے فرمایا نہیں۔ جب ابا جان سیدنا علی سے میں نے کوئی فرمائش کی انہوں نے کبھی انکار کیا؟ ان کا بالکل نہیں کیا۔
اماں جان سیدہ پاک خاتون جنت سے جب میں نے کوئی فرمائش کی انہوں نے انکار کیا تو امام حسین نے فرمایا نہیں تہاڈی تے گل کدی انہوں نے موڑی نہیں، کہنے پھر آج میں بھی تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں، تم نے انکار نہیں کرنا۔ امام پاک نے فرمایا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ کپڑا ہٹایا، نیچے اون و محمد تھے دونوں بیٹے، کہنے یہ اپنے ماموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، تم سے پہلے یہ جائیں میدان عشق۔ کوئی آج کے دور میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بھائی کے لیے بیٹے قربان کر دیں؟ یہ ایسی بہن تھی جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ نہ ہوتی ہم تک کربلا کا معاملہ ہی نہ پہنچتا۔ سیدہ زینب نے بتایا ہے، اب بتاؤ ہم سیدہ زینب کو منیں کہ آج کے مانیں یا آج کے 2 نمبر ملا کو مانیں جو کہتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں کربلا میں؟ اور سیدہ زینب کہہ رہی ہیں جب واپس گئی ہیں مدینہ منورہ میں، سارا مدینہ چیخے مار کے رو رہا تھا جب سیدہ پاک کی خدمت میں گئی، اماں جان میں لے کے گئی تھی اپنا باغ رسالت سارا، ایک ایک کا نام لیا، علی اکبر شہید ہو گیا، علی اصغر شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گیا، سب کے نام لے کے، عباس شہید ہو گئے، اماں جان میں لٹ گئی، میرا سارا باغ لٹ گیا وہاں جا کے۔ پھر جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ پہنچی ہیں اور جو انہوں نے پکار کی ہے، بس وہ قیامت تک وہ کوئی پتھر کو اگر بیان کرے تو اس میں سے پانی نکل آئے۔ سیدہ نے جا کے وہ ساری عرض اداس اپنے غم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ امام زین العابدین نے ساری عمر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ یہ جب نکلے مجھے یاد آ گیا بڑا اہم واقعہ، جب یزید کے دربار میں گئے نا تو وہاں سے یزید نے اب ظلم تو کر دیا تھا، اس کو یہ تھا کہ اب لوگوں کو بات پتہ پھیل رہی ہے تو کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں، تو کہنے لگا میں تو بڑا آپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، آپ مدینہ منورہ جا رہی ہیں، میں نے ساتھ بندہ کر دیا، تو چلنا شروع ہو گیا ساتھ قافلے کے نا، کچھ آپ یوں سمجھے جیسے 1 کلومیٹر ساتھ چلا۔ ابھی جب نکلے باہر تو بازار میں ایک قصاب جو تھا وہ بکرا ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا رہا تھا، بس سیدہ پاک نے یہ دیکھا تو چیخیں نکل گئی، اور امام زین العابدین کی کہنے لگے قصاب ہے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے، ہمارے شہزادوں کو تو نے پیاسا ذبح کروا دیا، ان کو تو پانی بھی نہیں پلایا۔ اس لیے ساری عمر امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ساری عمر نہیں مسکرائے۔ تو ایک دفعہ ان کے خادموں نے کہا آپ ہر وقت زندہ رہتے ہیں امام زین العابدین سے، جواب دیکھیں، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جو تھا وہ شہید نہیں ہوا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، تو رو رو کے جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو میرے تو سامنے سارے یوسف جو تھے ذبح کر دیے گئے، سارا میرا کنبہ جو تھا میرے سامنے شہید کیا گیا، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ وہ نہ مسکرائیں ساری زندگی اور ہم 10 محرم کو کہہ کے لگائیں اور کہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ہمیں اس دن ہم نے تو شادی کی ہے، میری پتہ نہیں شاید آج بھی آئی ہوں، ایک سینئر پروفیسر ان کے عزیز تھے، وہ دوسرے کسی مسلک کے ہیں، انہوں نے منگنی رکھی ہوئی تھی اپنے بچے کی، اس دن ڈھولک شولک رکھا ہوا تھا فلاں، یہ کہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کا میں نہیں کھانا کھا سکتی، خامد کی مجبوری تھی، چلی گئی ان کے ساتھ، لیکن اتنی آزردہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی، کہنے لگی میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ میں خامد کے ساتھ گئی تھی 11 محرم زد میں کہ جی محرمہ چسی بیاہ رکھ لو، پھر جن لوگوں نے رکھا میرے ذہن میں بہت لوگ ہیں جن کو کیسے کیسے نقصان اور کیسے کیسے عذابوں سے، میرا ایک دوست ہے بہت سینئر پوزیشن میں تھا، اس کے نظریات کچھ ایسے ہی تھے، میرے پاس آیا بڑا پریشان حال، نیب کے مقدمے بن گئے تھے، بہت پریشان تھا، تو کہنے لگا آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی دیانت سے میں نے وقت گزارا ہے فلاں، واقعی دیانتدار افسر۔ میں نے کہا جناب آپ توبہ کریں اور امام پاک کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ جو یزید کے لیے آپ کے دل میں تھی نا محبت، اور یزید کے لیے آپ اس کو بے گناہ کہتے تھے، یہ اس کا آپ کو جو ہے سزا مل رہی ہے۔ میں کہا توبہ کریں آپ نکل جائیں گے اس کام سے، توبہ کی مقدمے ختم ہو گئے، نکل گئے اس سے۔ آج بھی میں اسی لیے لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں پروان چڑھاؤ، دعا کیا کرو۔ میں نے دعا کی ٹی وی پہ بیٹھ کے، میں نے کہا چلو یہ جو مولوی یزید کی وکالت کرتے ہیں بڑے بڑے مفتی، یہ سب دعا کریں میدان معاشر میں اور قبر میں ان کا اشر وہی ہو جو یزید کا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ امام پاک کے غلاموں میں اٹھائے۔ میں نے کہا کہیں آمین۔ اچھا وہ
پورے پاکستان میں کوئی مولوی نہیں بولا. مجھے فون بھی کیے میرے جاننے والے ہیں, وہ غازی صاحب ہے بد دعا تے نہ دیو. میں کہا میں بد دعا آپ کو تو دے ہی نہیں رہا, میں تو اس کو دے رہا ہوں جو یزید کا کوئی محبت رکھتا ہے. ایک مولوی KPK کا بڑا سان مولوی تھا, اس نے کہا کہ وہ غازی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا شروع میں مانگتا ہوں دعا مانگی 3 دن بعد مر گیا. میں کہا لوگ گیا جہنم میں, جاؤ اب یزید کے ساتھ. اس کی قبر پہ بھی وہ آپ کو پتہ ہے چولہے جلتے ہیں, آج بھی جل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حسین کے جو قاتل ہیں ان کے لیے اللہ نے خاص صندوق بنائے ہوئے ہیں جن کو تالے لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر وہ جل رہے ہیں. یہ قیامت تک جلتے رہیں گے, اور بعد قیامت تک جنہوں نے امام علی مقام ان کے خاندان پہ ظلم کیے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, اہل بیت کی غلامی اور صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ جو اہل بیت کا ادب ہے یہ کوئی فاروق اعظم سے جا کے سیکھے. یعنی یہ فرما دیں چھوٹا بچہ ہے امام حسین تو کہن حسین ایڈے ساڈے سر تے وال نے تہاڈا صدقہ ہے. یہ ہے ادب, یہ ادب ہے صحابہ کرام کا. جب کپڑے بھی آتے تھے تو سب کو آپ نے سوٹ تقسیم کر دیے. بہت مال آیا یمن سے, سب کو تقسیم کر دی. دونوں شہزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ لیں حسن حسین نہیں کپڑے دینے. لوگ بڑے کہ ان کو نہیں کپڑے دیے, سب کو سوٹ دیے, ان کو نہیں دیے. حضرت عمر فاروق نے اسپیشل آرڈر کیا یمن سے کہ ڈیزائنر کے سوٹ آئیں. فرمانے لگے شہزادے نے نا انہوں دا عام لوگوں کی طرح کے کپڑے نہیں نہ ہونے, شہزادے ہی طرح کپڑے ہوں گے. یہ صحابہ کا ادب تھا. آج ہم بنا یہ باتیں بتاتے ہیں, جاہلوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں, بس یکڑ مارے اور اہل بیت کی جو ہے شان کم کریں, کوشش کریں ان کو نیچے لانے کی. فلانا ہے, لوگ ناد علی پڑھتے ہیں, ان کا ناد فلاں بھی, ناد فلاں بھی, ناد فلاں بھی. کل میں کراچی کا ایک مولوی سید تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے. تینوں کے نام لیے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان, حضرت علی کا نام نہیں لیا, اور نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. یہ دیکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں, ان کے دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں. سنتے ہیں لیکن کان یہ نہیں سنتے, حق کی آواز نہیں اندر جاتی. یہ وہ ہیں الو جن کو دن کی روشنی نظر آتی, ان کو رات کو ان کی آنکھیں کھلتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کرے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس عذاب جو مہنگائی کا ہے نکالے, اور جتنے میرے بہن بھائی اتنے یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. جن ہماری بہنوں بیٹیوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور خاص طور پہ میری جو باجی ہماری مجاہدہ ہے جنہوں نے یہ کرسیاں ساری ارینج کر کے دی. جو ہماری بیٹی جو ہے ہنا, اس نے باقاعدہ یہ ساؤنڈ سسٹم کے لیے سارا ڈونیشن دی ہے. رابعہ رضوان, رابعہ بٹ نے ڈونیشن دی ہے. میں کس کا نام لوں, کتنی, یہ باقی تو چھوڑیں, یہ جو مجذوبہ ہے اتنی غریب بیچاری اپنا وہ بل پانی کا نہیں دے سکتی گھر کا, بڑی مشکل سے میں نے وہ ڈسکاؤنٹ کروا کے دیا ہے. تو یہ بھی مسز افضال نے اور ان کے بیٹوں نے یہ AC لگوا کے دیے ہمیں. یہ جو AC لگے ہوئے ہیں ابھی اور فردر بھی وہ کر کے دیں گے. اور جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں کس کا نام لوں, جنہوں نے بھی کیا ہے, ہماری بیٹیوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میں نے کہا تھا پتہ نہیں آج انہوں نے ڈبے رکھے کہ نہیں. میں نے کہا بعض اوقات لوگ شرم کے مارے کہتے ہیں میں 50 روپے رکھا ہوا ہے ڈبہ, ہاں کہ 50 روپے یا 20 روپے ہم دیں, چاہے کوئی 1 روپیہ دے. تو خواتین کی طرف بھی ڈبے رکھ دیے ہیں, مجھے کاشف صاحب بتا رہے, ادھر مردوں کی طرف رکھ دیے ہیں. تو یہ اللہ کے ہاں رجسٹر ہو رہا ہے. آپ اپنا بینک اکاؤنٹ آپ نے کھولا ہوا ہے, اس میں جو توفیق کو ڈالیں تاکہ جلد از جلد ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے اوپر بھی ہم AC لگا سکیں. اور ابھی اس کا بہت زیادہ کام ہونا ہے, اس کا سینیٹری کا کام ہونا ہے, یہ چھت کا کوئی کام ہونے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ 5 منزلہ میری لائبریری جو ہے اس میں 40,500 کتاب ہے, وہ ساری میں نے ڈونیٹ کر دی ہوئی ہے. دائرہ مخلصین کی یہاں لائبریری بنے گی انشاءاللہ, انٹرنیشنل قسم کی لائبریری. لوگ آئیں گے یہاں پڑھیں گے, اللہ رسول کا ذکر ہوگا. اور اگلے یہ جو ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے سینیٹری کا, تو 2 ڈاکٹروں سے میں نے ٹائم لے لیا ہے. وہ یہاں بیٹھ کے فی سبیل اللہ ہفتے میں 2 دن آیا کریں گے, خدمت کرا کریں گے. پیر نعیم شاہ صاحب یہاں ٹائم دیں گے, ہمارے بدر منیر صاحب ٹائم دیں گے, اسی طرح مختلف جو ساتھی ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں لگیں گی. تو یہااں پورا ہفتہ ہمارے لوگ موجود رہیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہم خدمت کریں گے. اور 24 گھنٹے ایسا میں نے نظام بنانا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہوتا رہے گا,
درود پاک پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، تو قیامت تک ہم تو پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، ہم اپنی جو طبی زندگی تو گزار چکے ہیں، اب بونس پہ چل رہے ہیں، تو آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں دعا کریں کہ وہ بھی عشق رسول میں اسی طرح اس ادارے کی خدمت کرتے رہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی کرتی رہیں۔ اللہ ان سب بیٹیوں کا جو خدمت کرتی ہیں، جو یہاں پہ جوتوں پہ ڈیوٹی دیتی ہیں، جتنے دوست احباب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ کاشف صاحب نے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ کتنے انہوں نے کام اپنی نگرانی میں کرائے، بشیر بھٹی صاحب پتہ نہیں شاید آج آئے نہیں، وہ کتنی خدمت کرتے رہے ہیں، اور جو ہمدرد والے ہیں وہ ہر دفعہ ہمیں جو ہے وہ شربت بیچتے ہیں، روح افزا جو ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، جس نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکات دے۔ ہم دعائیں دے سکتے ہیں، اور اخلاص سے کی ہوئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس کو حیا آتی ہے کہ میں سب سے زیادہ کوئی میرے برابر سخی نہیں، تو میرے پاس کوئی آئے تو میں اس کو خالی کیسے لوٹاؤں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم صدق کے دل سے آج جو ہے وہ سب میرے ساتھ مل کے دعائیں کریں، اور وہ لوگ بھی جو ہم سے رخصت ہو گئے، ہمارے دائرہ مخلصین کے چودھری مختار صاحب سے، حاجی اسلم کھوکھر تھے جو مستقل ہمارے ممبران تھے، دنیا چلے گئے، ان کی بھی بخشش کے لیے خاص طور پہ آج ہم نے دعا کرنی ہے۔ اول آخر دروشی پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے مل کر دیں۔ جو حضرات ہماری ہفتہ وار محفل میں آتے ہیں گھر وہ نہ ہاتھ ملائیں، وہ تو ہر دفعہ ملتے ہیں، باقی جو دوسرے دیگر حضرات آئے ہوئے ہیں ان کو ملنے کے لیے موقع دیں، ان سے تو میری ہر اتوار کو ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی محفل جو ہے ان کا تاریخ کون سی ہے؟ 2 اگست کو اگلی محفل یہی ٹائم رہے گا، اور دعا کریں کہ اگلی دفعہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے بھی اوپر جو ہے وہ اے سی لگ جائے، اور دیگر کام جو ہے وہ ہو جائے، اس کے لیے بھی اپنے احباب کو بھی کہا کریں، لوگوں کی توجہ اس طرف دلائیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ جلد از جلد یہ کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا الہ العالمین، آپ کی توفیق، آپ کے کرم سے جو کہ تلاوت قرآن حکیم کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، تبرک کا اہتمام کیا گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں بھائیوں نے جتنا قرآن پاک پڑھا، جتنا درود پاک پڑھا، جو میرے مل کیا پاکستان اپنا لاہور سے، راول پنڈی سے اور امریکہ سے اور دیگر شہروں سے جو ہماری بہنوں بیٹیوں نے پڑھ کے میرے مل کیا ہے، جور آباد سے ہمارے زوار کھارا ایڈوکیٹ نے بہت درود پاک لاکھوں مرتبہ پڑھ کے میرے مل کیا ہے۔ اللہ کی تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، ان سب کا پڑھا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا، سب کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما۔
اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما، جملہ سلاسل اولیاء کی ارواح مقدسہ کو ثواب عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل اعلیٰ خانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما، بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ مرحومہ ہمارے حاجی اسلم کھوکر صاحب، چودھری مختار صاحب باجی فخر جو تھی، اور جتنے دارہ مخلصین سے متعلق احباب دنیا سے جا چکے، ہماری ڈاکٹر سعدیہ وان امریکہ والی کی والدہ محترمہ، بیٹی سارہ اسلام آباد والی کے والدین، اور جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کے جو عزیز و وقار اور بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان سب کے ارواح کو ثواب عطا فرما، اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کو اہل بیت اطہار کا ساتھ عطا فرما، اللہ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں دنیا بھر کے، غزہ کے، ایران کے، ہندوستان کے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، پاکستان کو نیک، دیندار، دیانتدار حکمران عطا فرما، جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا یا لوٹنے کے ارادے رکھتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، پاکستان کو کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام عطا فرما، اللہ کی جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ بہنیں بیٹیاں دست بدعا ہیں یہاں پہ اور دنیا بھر سے انٹرنیٹ کے، اللہ کریم ان کے ایمانوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی دلی آرزوئیں پوری فرما، سب کو حرمین شفین کی حاضری نصیب فرما، سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے مناسب رشتے فرما دے، جن کے گھروں میں ناچاکی ہے اللہ کریم ان کو محبت میں بدل دے، ہماری ایک بہن بہت پریشان ہے، بہت مجھے ٹیلی فون کرتی ہے، اللہ کی ان کے جو شوہر ہیں اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ کریم جو گھروں میں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ تلخ ہیں اللہ کریم ان کو ان کے مزاجوں میں نرمی عطا فرما دے، سب کے گھروں میں الفت و محبت عطا فرما دے، جو بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دارہ مخلصین سے متعلق احباب کے بچے اللہ کی ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے، اللہ کی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ کی ان کو اپنی محبت، اپنے محبوب سے ان کی محبت سچی پکی عطا فرما دے، میری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، اللہ کی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ کی ہم سب کو 5 وقت نماز اور تہجد پڑھنے کی ہمت توفیق عطا فرما دے، اللہ کریم ہمیں نیک سوچ عطا فرما دے، اللہ کریم ہمارے ذہنوں قلبوں میں اپنا نور عطا فرما دے، اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما دے، اللہ کریم پاکستان میں جو مہنگائی کا عذاب آیا ہے اس کو دور فرما دے، اللہ کریم خاص اپنا فضل و کرم فرما دے، اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارا دارِ مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے مدد فرما دے، اللہ کی یہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائے، اللہ کی جو تعاون کر رہے ہیں اللہ کی ان کو ان کے گھروں میں برکتیں فرما دے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ کی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہاں ان کے بیٹا مجذوبہ کا جو ہے اس کے کوئی آفت ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کا، اللہ کی اس مشکل کو دور فرما دے، اللہ کی ایک ماں جو مجذوبہ ہے اس کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول فرما، اللہ کی اس کی مشکل کو دور فرما دے، اللہ کی فضل و کرم کے معاملے فرما دے، اللہ کی فضل و کرم جو مانگ سکتے ہیں تو جو ہمارے لیے خیر ہے اس کو عطا فرما دے، جو ہمارے لیے شر ہے اسے ہمیں محفوظ فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، شر ظالمہ سے محفوظ فرما، اللہ کریم خیر عطا فرما دے، اللہ کی ہمیں خیر کی سوچ عطا فرما دے، خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن جن میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں نے اس محفل پاک کے لیے کوئی بھی قدم کیا ہے، کوئی بھی خدمت کی ہے، ان کی خدمت کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں قیامت تک ان کے لیے خیر کے معاملے فرما دے، اللہ کی آنے والے شر سے محفوظ فرما دے، فضل و کرم کے معاملے فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنا، اس کو جنت نظیر بنا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی اللہ کی ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ کریم جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے
ان شہیدوں کے درجات اپنی شان کے مطابق بلند فرما، اور ان کے صدقے میں اللہ کی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اپنا محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔